السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ نماز کے دوران یعنی کہ جیسے ہی امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو سورۃ فاتحہ کی جیسے ہی تلاوت ختم کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں، تو تمام جو ہے وہ ہمارے ہاں جو یہ ایک رائج ہے ہمارے معاشرے کے اندر عمل کے سارے خاموش رہتے ہیں، کوئی بندہ بھی اس پر آمین نہیں کہتا، اور اگر کوئی شخص آمین کہتا ہے تو سب لوگ جو ہے اس کی طرف اس طرح آنکھیں ڈال کر اس کی طرف دیکھتے ہیں، اسے غور سے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ اس بندے نے کیا بول دیا ہے۔ یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد اگر کوئی شخص اونچی آواز سے آمین کہتا ہے، سارے لوگ اس کی طرف اس سے غصے سے دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کیا کر دیا ہے، اس نے یہ کیا بول دیا ہے، ایسے کوئی جیسے اس نے اپنے منہ سے کوئی بڑا برا لفظ بولا ہے۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر امام صاحب بھی اس کو بلا کے یا اس کو سب کے سامنے اس طرح جو ہے وہ اونچی آواز سے شروع ہو جاتے ہیں کہ آمین آپ نے یہاں پر نہیں بولنا اونچی آواز سے، کہ جیسے یہ بہت بڑی گالی ہے۔ تو آپ کو میں یہ اس بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ ساری زندگی اپنے مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان سے یہی سنا ہے کہ آپ نے بس جب پیچھے کھڑے ہونا ہے امام صاحب کے تو آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے۔ امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، آپ نے آمین بھی نہیں کہنا بلکہ آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جیسے امام صاحب اپنی نماز پوری کر لیں، اس کے بعد آپ اپنی نماز پڑھیں اور بس گھر میں چلے جائیں۔ حالانکہ پیارے دوستو، آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے جب قرآن مجید کو خود اٹھانا ہے، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو خود اٹھا کر اسے مطالعہ کرنا ہے، تو آپ کے سامنے دو راستے آ جائیں گے۔ ایک راستہ وہ جو آپ کو آپ کے امام مسجد نے بتایا ہے، جو بالکل قرآن اور حدیث کے بالکل مخالف ہے، اور دوسرا راستہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو آپ کا جو دماغ اس حوالے سے بالکل کھل جائے گا کہ آپ جب دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث میں یہ ایسا عمل موجود ہی نہیں جو ہمیں ہمارے امام مسجد نے بتایا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ آپ کے سامنے یہ صحیح بخاری جلد اول موجود ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، جس کو بیان کرنے والے عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ آمین کہنا یہ دعا ہے جس میں امام اور مقتدی دونوں کا مشترک ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے سب آمین کہتے تھے، حتیٰ کہ ان کی آمین کہنے کی وجہ سے اہل مسجد کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی۔ یعنی کہ امام اور مقتدی جو ہے وہ جب آمین کہتے تو مسجد کے اندر ایک بہت آواز پیدا ہوتی اور مسجد میں اس طرح یہ آواز گونج اٹھتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام کو پکارتے کہ میری آمین فوت نہ کرنا، اور اسی طرح نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر آمین ترک نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو آمین کہنے کی ترغیب دیتے، اور میں نے آپ سے آمین کہنے میں کتنا فضل و ثواب ہے وہ بھی سنا ہے۔ یعنی کہ آپ اس بارے میں بڑی ترکیب لوگوں کو دلاتے کہ جب امام سورۃ فاتحہ ختم کرے تو آپ نے آمین کہنا ہے اور تھوڑا سا بلند آواز سے کہنا ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا جب امام سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جب امام سورۃ فاتحہ ختم کرے تو اس وقت جو تمہارے آس پاس فرشتے ہوتے ہیں، جو جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تمہارے آس پاس جو فرشتے ہوتے ہیں وہ امام کی سورۃ فاتحہ ختم ہونے پر وہ آمین کہتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں، امام پڑھتا ہے، تو سورۃ فاتحہ میں کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ میں دعا، سورۃ فاتحہ وہ دعا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا، ہمیں جو جن لوگوں پہ تو نے اپنا انعام کیا ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ تو جب آپ کوئی بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری مصیبتیں دور فرما، تو ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں رزق عطا فرما، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ آمین کا مطلب ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو جب سورۃ فاتحہ مکمل ہو تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جب تم بھی کہو گے تو تمہاری آمین فرشتوں کے موافق ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس سے پہلے کیے ہوئے سب گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح پیارے دوستوں، مزید اگلی حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آسمان پر آمین کہتے ہیں،
تم زمین پر ہو اور جو مسجد کے اندر موجود ہو، تم نماز میں کھڑے ہو، تم آمین کہہ رہے ہو، تو فرشتے بھی آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ جب ان میں سے ایک کی دوسرے کے ساتھ آمین میں موافقت ہوتی ہے تو اس کے پہلے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسجد میں آپ کھڑے ہیں، فرشتے مسجد میں موجود ہیں، وہ آپ کی آمین کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور آسمان پر بھی فرشتے جو موجود ہیں وہ بھی آپ کی آمین کے ساتھ موافقت کرتے ہیں اور وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوگا، اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، جب آپ نماز میں موجود ہوں، امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، سورۃ فاتحہ پڑھ کے ختم کریں، تو آپ چلیں، ہمارے ہاں جیسے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایسا یہ نہیں ہے طریقہ کار، کیونکہ جو بھی آمین کہتا ہے لوگ اس کی طرف غصے سے دیکھ لیتے ہیں، امام سے اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہیں، یا اسے نماز کے بعد جو ہے وہ غصے سے ڈانٹ دیتے ہیں کہ جی آپ نے آمین کیوں کہا اونچی آواز سے، یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، آپ نے یہ کیا کیوں ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، آپ اونچی آواز سے نہ کہیں، مگر آپ اتنی آواز سے کہیں آمین کہ آگے اپنے کانوں کو آواز آنی چاہیے، یا آگے جو رائٹ اور لیفٹ لوگ ہیں انہیں کم از کم اتنی آواز سے کہنا ہے کہ انہیں آواز آئے۔ تو آمین جو ہے وہ آپ نے لازمی کہنا ہے، بلکہ آپ نے خاموش نہیں رہنا، کیونکہ یہ ایک دعا ہے سورۃ فاتحہ۔ جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ اس کے بعد آمین کہتے ہیں۔ اکثر امام صاحب جب وہ نماز پڑھانے کے بعد جو دعا کرتے ہیں، جو کہ غیر سنت ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتی ہے حالانکہ، لیکن جب وہ امام صاحب دعا کہتے ہیں اور دعا کے اندر جب بھی وہ کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو سارے مقتدی جو ہوتے ہیں وہ پیچھے نمازی اونچی آواز سے کہتے ہیں آمین آمین، پتہ نہیں جیسے وہ کسی سنت کے مطابق آپ کو دعا مانگ رہے ہوں، اس وقت تو لوگ آمین اونچی آواز سے کہہ رہے ہوتے ہیں، مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہمیں حکم دیا آمین کہنے کا، اسے لوگ چھوڑ چکے ہیں، کیوں کہ امام مسجد کہتا ہے تو وہاں پر نہیں کہنی، اس لیے لوگ بھی وہاں پر نہیں کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر کے ہمیں اپنے تمام گناہوں سے چھٹکارا پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔